کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک فضیلت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے، اس پر اللہ تعالی اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں بھیجتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال یعنی مالدار و خوشحال دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور اے میری قوم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو، اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. بولے اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں؟ ہاں جی تم ہی بڑے عقل مند
نیک چلن ہو۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا۔ کہا اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کا خلاف کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک بنے سنوارنا ہی چاہتا ہوں اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، تمہیں میری ضد یہ نہ کموا دے، یعنی برا کام کرا دے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر، اور لوط کی قوم تو کچھ تم سے دور نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمایا۔ مدرسہ کے ناظرین، گزشتہ امتوں کے حالات قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، اور یقیناً یہ وہ رہنمائی ہے قرآن کی جانب سے جو بالکل سچ ہے، بالکل برحق ہے، اور جو ہوا وہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ کلام اللہ ہے اور عیب سے، نقص سے، شک و شبہ سے پاک ہے۔ لوگوں نے اپنے اعمال ایسے کر لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنا عذاب بھیجا۔ ہم ان اعمال کا تذکرہ بھی سن رہے ہیں۔ یہ ناپ تول میں کمی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کے پیغامات کو جھٹلانا، اللہ رب العالمین جل وعلا کی بندگی سے اعراض کرنا، یقیناً یہ وہ کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو آواز دینے والے ہیں۔ ہم دیکھ لیں اپنی زندگی میں، اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ قرآن اگر ہمارے سامنے کھلا رہے گا، ہم اسے پڑھتے رہیں گے، اسے سمجھتے رہیں گے، اس کے مضامین ہماری نظروں سے گزرتے رہیں گے، ہماری فہم و عقل سے ٹکراتے رہیں گے، ان کے سامنے آتے رہیں گے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کریم نے کس پر انعام فرمایا ہے اور کون اس کے غضب کا اور عذاب کا شکار ہوا ہے۔ جس پر اللہ کریم کا انعام ہوا ہم دیکھیں اور پھر وہ کام کرنے کی کوشش کریں کہ انعام یافتہ لوگ وہ رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار رہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے دیکھے اس پر ایمان لائے اور پھر اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال کی طرف آنے والا بنائے، نیک اعمال اختیار کرنے والا بنائے۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ الحمدللہ سلسلے میں موجود ہیں، آپ زیارت کر رہے ہیں، مبلغین بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں عدنان بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی
میں نے تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ صلو پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو پر بچھا ہے تو پر کو، خبر نہ ہو جبریل پر بچھا ہے تو پر کو، خبر نہ ہو پل سے فریاد امتی جو کرے حال زان میں، فریاد امتی جو کرے حال زان میں،
نہ ہو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو آقا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو جبریل پر بٹھا ہے تو پھر کو خبر نہ ہو فرماتے ہیں کہ دونوں ہے سردار دو جہاں فرماتے ہیں کہ دونوں ہے سردار دو جہاں فرماتے ہیں کہ دونوں ہے سردار دو جہاں اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو جبریل پر بٹھا ہے تو پر کو خبر نہ ہو اور ایسا گما دے ان کی ملا میں خدا ہمیں ایسا گما دے ان کی ملا میں خدا ہمیں خدا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا 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 کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے یوں دل میں آ کے تر کو خبر نہ ہو یوں دل میں آ کے
پر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ گزرا کرے پسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو سبحان اللہ۔ امام اہل سنت بتا رہے ہیں کہ قیامت میں جو حامی ہے، غمخوار ہے، مہربان ہے، کرم کرنے والا ہے، وہ آمینہ کا لال ہی ہے۔ اس شعر کا جو خلاصہ آپ نکالیں، اس کا عطر یا اس کا عرق نکالیں خالد بھائی، تو یہی بات نکلے گی واہ کہ ہر کوئی نفسا نفسی کا شکار ہوگا، عزیز، رشتہ دار، دوست، احباب، اور حضور انا لہا کہہ کر کے شفاعت بھی فرما رہے ہوں گے، اور کسی پر کیا احسان فرمائیں گے، کسی پر کیا احسان فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات میں سے حصہ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتگان میں ایک اونچا، بلکہ سب سے اونچا نام ہے اسلام کے پہلے خلیفہ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے، آپ کے کردار کے مختلف پہلوؤں کا آپ بیان سن رہے ہیں، گفتگو اس پر ہو رہی ہے، اور یہ ایسے آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، چمکدار یہ ستارے ہیں کہ ان کے پیچھے آپ کو یہ سارے صحابہ بھی، اہل بیت طہار بھی، مبارک ہستیاں، یہ آپ کو ان کو فالو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، جس طرح آپ کا مقام بہت بڑا ہے، ویسے ہی آپ کا کردار بھی بہت بڑا ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ یہ بھی، اور پھر ان کی خلافت بھی، ان دونوں عنوانات کو لے کر کے آج ہم جو ہے وہ چلیں گے۔ اور اولاً جس پہلو کو ہم لیں گے، یہ مدنی چینل کے ناظرین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی ہے۔ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ہو اور نائب رسول ہو، اللہ اکبر، اور پھر جن کی پیروی کرنے کا حکم خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہو، ان کی سادگی کیسی تھی؟ آئیے ذرا اس کا بیان سماعت فرمائیے۔ جی خرم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی ماشاءاللہ، یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کے حوالے سے جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ آپ کی سادگی کیسی تھی، اس حوالے سے عرض کروں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت کے اگر پہلوؤں کو دیکھیں نا،
جی۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ذات کے اندر جو عمدہ اوصاف تھے وہ صرف اور صرف اسلام لانے سے بعد ہی نہیں تھے. اسلام لانے کے بعد آپ نے اچھے اوصاف کو اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ اس دور کے اندر جب لوگ بھلائی کرنے والے بہت کم تھے، لوگوں کی غمخواری کرنے والے کم تھے، دیانت داری کے ساتھ تجارت اور دیگر معاملات کرنے والے جب کم تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اوصاف جمیلہ کو اس وقت سے ہی اختیار کیا ہوا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں سے جو اچھے اوصاف ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے زندگی کو سادہ گزارا، سادگی آپ نے اختیار فرمائی. حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ چیپٹر یہاں پر ابھی جو موضوع چل رہا ہے وہ آپ کی خلافت کا، آپ کی خلافت کے بعد کو دیکھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سادہ تھے کہ آپ خلیفہ ہو گئے، اتنے سارے مسلمانوں کے امیر ہو گئے اور پہلے خلیفہ آپ بن چکے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جا رہے ہیں تجارت کر لیے، تو آپ نے انہیں روکا کہاں جاتے ہیں؟ کہا جی میں گھر والوں کی کفالت کیسے کروں گا، تجارت کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ نے کہا نہیں، آپ واپس آئیے، مسلمانوں کی جو امور ہیں ان کو دیکھیے، آپ اگر تجارت کریں گے تو مسلمانوں کے معاملات کون دیکھے گا. تو آپ واپس آئے تو آپ کے لیے وہ وظیفہ مقرر کیا کہ جو اوسط درجے کے کسی فرد کا ایک جو وظیفہ ہوتا ہے یومیہ، اتنا وظیفہ آپ کا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آپ کے لیے مقرر کیا، اور وہ بہت تھوڑا تھا، آپ کی فیملی کے لحاظ سے وہ بہت تھوڑا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وظیفے پر گزارا کر رہے تھے کہ جو بہت ہی یعنی کہ ایک عام آدمی کا، ایک اوسط درجے کے آدمی کا وظیفہ تھا، لیکن آپ کے لیے وہ چونکہ آپ کا خاندان تھا تو آپ کے لیے وہ کم پڑتا تھا. ایک مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا کہ آپ نے سوچا کہ میں چونکہ میرا پورا نہیں ہو رہا میری فیملی کو اتنا، تو آپ تجارت کر لوں. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ لے آئے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سے مشاورت کے بعد حضرت علی نے ذمہ داری لی کہ جو آپ کی کمی ہو رہی ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورا کروں گا. تو پھر اس کے بعد آپ کا وظیفہ کچھ بڑھایا گیا، لیکن پھر بھی سادگی اتنی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یعنی کہ آپ کا جب وصال کا وقت آیا تو جو بھی آپ کے پاس اضافی مال تھا آپ نے سب بیت المال میں جمع کرانے کے لیے کہہ دیا کہ جو اضافی مال ہے میرا وہ بیت المال میں دے دیا جائے، جو میرے پاس جو مطلب مال میری ضرورت کے سے اضافہ ہو رہا ہے. آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کے لیے کچھ حلوہ وغیرہ پکا لیا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا، تو بتایا کہ کچھ آمدنی میں بچا لیتی تھی، تھوڑی سی آمدنی میں بچا لیتی تھی، تو اب ایک تھوڑی معقول رقم ہو گئی تھی تو میں نے آپ کے لیے حلوہ بنا لیا. تو آپ نے کیا کیا کہ وہ اتنی جو آمدنی تھی نا وہ بیت المال سے منہا کروا دی، یہ مجھے نہیں چاہیے، کم کروا دی سیلری. بالکل. اسی طریقے سے آپ کی سادگی دیکھیے جب آپ خلیفہ بن گئے نا. اب دیکھیں جب کوئی انسان منصب پا لیتا ہے تو اس کے موڈ میں، اس کے مزاج میں، انداز میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کے منصب کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ وہ پہلے کی طرح نہ رہے بلکہ اپنے اندر تبدیلیاں لائیں. اور وہ بعض تبدیلیاں مثبت ہوتی ہیں، ہونی بھی چاہیے، اور بعض تبدیلیاں ہوتی ہیں مزاج کی تبدیلیاں جو کہ منفی تبدیلیاں ہوتی ہیں. اور عام طور پر لوگوں کو جب منصب ملتا ہے، مال مل جاتا ہے، کوئی مقام مل جاتا ہے تو مثبت تبدیلیاں تو اپنی جگہ اس کی بات نہیں کر رہے، جو منفی تبدیلیاں وہ بھی آ جاتی ہیں، مزاج بگڑ جاتے ہیں، ناک پھول جاتی ہے، اس کے تیور بدل جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمول تھا حضور علیہ السلام کے اوصاف کو آپ نے چونکہ اپنایا ہوا تھا. حضور علیہ السلام جس طرح بچوں کی دلجوئی فرماتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ مبارک عمل تھا کہ وہ بچوں کی بھی دلجوئی فرماتے. تو اپنے علاقے کی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس آتی ہیں بکریاں لے کر، تو آپ ان کے لیے دودھ دہا دیا کرتے تھے. ایک بچی جب آپ خلیفہ بن گئے اس نے آ کر کہا کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو اب ہمارے بچیوں کا، ہماری جو بکریاں ہیں ان کا دودھ تو اب آپ نہیں دہیں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیار سے اس بچی کو جواب دیا کہ نہیں بیٹا، میں اب بھی تمہاری بکریوں کا دودھ دہا دیا کروں گا. یعنی خلیفہ بننے کے بعد بھی بکری کا دودھ بچوں کے لیے دہا دیا کرتے تھے. انتہائی آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ جب نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جو آپ کی زندگی کو دیکھیں نا، تو پہلے تو آپ کی خواہش یہی تھی کہ حضور میری یہ 3 خواہشیں، آپ کو دیکھتا رہوں، آپ پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں. تو آپ نے بار بار نبی کریم علیہ السلام پر ایک دفعہ نہیں کئی بار اپنا سارا کا سارا مال ہی لٹا دیا. تو ایک مرتبہ آپ اس حال میں بیٹھے تھے کہ آپ ایک یعنی کہ بالکل کھردری قبا پہنے ہوئے تھے اور اس کا بٹن نہیں تھا بلکہ اس کو ٹانکے سے اس کو آپ نے یہاں سے سیا ہوا تھا. حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی روایت اور احادیث کی کتب میں بھی موجود ہے. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور ان کے اس حالت کے یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا تھا انتہائی یعنی کہ خستہ، جو کمزور ادنا درجے کا لباس تھا، اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیوں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ انہوں نے سارا مال راہ خدا میں دے دیا تو اس وجہ سے ان کے پاس یہی موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ پاک
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، وہ انہیں سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ابوبکر کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو یہ راضی ہو یا ناراض ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنی رضا اور تسلیم کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے آقا میں بھلا اپنے رب سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں، میں راضی ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر کو اختیار فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے اور بڑے زبردست تاجر تھے، اور مکے کے جو مایہ ناز اور شرفا جو لوگ ہیں ان لوگوں میں سے آپ تھے، یعنی کہ آپ کا پہلے سے آپ کو شہرت مکے کے اندر بھی حاصل تھی، مدینے کے اندر بھی آپ تجارت ہی کیا کرتے تھے، تو تجارت کے باوجود، مال کمانے کے باوجود آپ نے اپنی زندگی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بالکل تابع کر دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود اس کے کہ آپ چاہتے تو پہاڑ سونا بن جاتے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر کو باقاعدہ اختیار فرمایا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا کیا کہ مال تو آیا لیکن آپ نے بھی وہ راہ خدا میں دے کر بار بار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر قربان کر کے آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے اتنا مال دیا، بار بار دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فقر کو اختیار فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں۔ پھر صرف یہی نہیں رہا کہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں آپ کا یہ عمل رہا، آپ کے خلیفہ بننے کے بعد بھی یہ پورا عرصہ آپ کا اسی طریقے سے رہا۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بڑی مہمات تھی آپ کے خلیفہ بننے کے بعد، اور ابتدا کے اندر جس طرح سے وہ ماحول بن چکا تھا اور کس قدر مشکل حالات ابتدا ہی کے اندر پیدا ہو گئے تھے، وہ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کرنے والا وہ شخص ہو جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا بھی آئینہ دار ہو، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آپ کی یعنی کہ جو آپ کی طبیعت ہے اس کے مطابق وہ معاملات کو سنبھال سکے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ذات وہ ذات تھی کہ جو اس قدر معاملہ فہم اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کے ساتھ اوصاف میں ڈھلی ہوئی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح چٹائی پر بیٹھ کر ساری دنیا کے اندر دین کا پیغام آپ نے پہنچایا، تو آپ نے بھی اسی طریقے سے اسی مسجد نبوی شریف کو ہی اپنا مرکز بنا کر آپ نے اسی مرکز کے اندر رہتے ہوئے پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کا نظام تھا اس کو اسی طریقے سے جاری رکھا جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا۔ میں قربان جاؤں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ انداز، ان سے جو ایک اور بات سیکھنے کی ہے، ایک تو سادگی سیکھنے کے لیے ہے کہ بندہ جو ہے وہ سادگی اپنائے، اور دوسری جو ایک بات اور سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حالات جیسے ہی ہوں، حالات جیسے ہی ہوں، اپنی زبان پر شکوہ و شکایت نہ لائے۔ آپ دیکھیے یہاں یہ روایت تو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، آج بھی سنی ہے، لیکن اس پر غور کی ایک اور ڈائمنشن پر ذرا توجہ فرمائیے، ہم سب مل کر توجہ کریں اس کے اوپر۔ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ راضی ہیں؟ بتا بھی سکتے تھے، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ گھر بار سب سامان میں نے پیش کر دیا ہے، اب تو بچوں کے لیے بھی کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور پیچھے گھر میں کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ یہاں تک روایات میں موجود ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی دیوار پر آپ نے ہاتھ پھیرا۔ اس میں کیا تھا کہ کچھ وغیرہ بعض خواتین وہ کیا تھیں، وہ دیوار میں اس کو دبا دیتی تھیں، تو دیوار تک پر ہاتھ پھیرا کہ کوئی سوئی بھی گھر پہ نہ رہ جائے، یوں ہر شے لے کر کے آئے، اور جب لے کر آیا پوچھا جا رہا ہے، پھر یہی کہا کہ میں راضی ہوں، کاش ہمیں بھی یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض نصیب ہو جائے، آپ کا یہ انداز ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ ہم بھی جب ہم سے کوئی حال پوچھے تو بعض اگر بندہ سوچ ہی رہا ہوتا یار میں نہ ہی پوچھتا تو شاید جو ہے بہتر تھا۔ تو اللہ کی قضا پر، اللہ کی تقسیم پر بندہ کچھ کیا رہے، راضی بھی رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں کیا رہے، راضی رہے۔ اسے کہتے ہیں راضی بالرضا۔ یہ ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ شکوے اور شکایتیں جو ہم اپنی زندگی میں ہر وقت ہی کرتے رہتے ہیں، اب ہم اپنا معمول بنائیں تو ہماری زبان پر شکر کے
ہماری زبان پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد کے، اللہ کریم کی تعریف کے الفاظ جو ہے یہ بہت کم ہوں گے، جبکہ دیگر چیزیں شکایتیں شکوے کیا ہوں گی؟ زیادہ ہوں گی۔ کسی کہنے والے نے تو بلال بھائی یہاں تک کہا کہ جتنی دیر بندہ جو ہے نا وہ اور شکایتیں کرتا ہے اپنے حال کی، اتنی دیر میں اگر وہ اللہ کریم کو یاد کرے تو اس کی جو جتنی بری حالتیں ہیں یہ ساری جو ہے وہ صحیح ہو جائیں۔ کیا فرمائیے گا؟ صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے کہ شکر ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ شکر ادا کرنے والوں کو اس کی نعمتیں بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ واہ، اور اس کے برعکس جو ہر وقت ناشکری میں ہی لگا رہتا ہے، تو اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ناشکری کرتا رہتا ہے، جیسے آپ نے بات بیان فرمائی کہ ناشکری کا فائدہ نہ تو دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں ہے۔ ناشکری کرے گا اور اپنے آپ کو جلائے گا اور اپنے آپ کو پریشان کرے گا، مشکلات میں ڈالے گا۔ اس کے برعکس جب اسلام اور ہمارا دین اتنی پیاری تعلیمات دے رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس تنگی ہے، مالی وسعت نہیں ہے، پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم جس حال میں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش رہو۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے حالات کو ملاحظہ فرما رہا ہے، وہ تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، اور جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی تمہارے لیے دنیا و آخرت میں فائدہ مند ہے۔ کسی بزرگ کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ وہ کسی کو دیکھا کہ اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، تو کہا کہ یہ پٹی تم نے کیوں باندھی ہوئی ہے؟ تو کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے میں نے یہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ تو کہا کہ جب تمہارے سر میں درد نہیں ہوتا، جب تم ٹھیک ہوتے ہو، تو کیا کبھی شکر کی پٹی بھی باندھتے ہو؟ تو وہ چوٹ کرنے کے لیے تھا کہ ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، بیماری میں ہوتے ہیں، تو اس کا واویلا تو پوری دنیا میں کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، ہمیں خوشحال رکھتا ہے، تو اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ تو ہے کہ ہم زبان سے کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عظیم شکر ہے وہ نماز بھی ہے۔ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر فرض کی ہیں، جو واجبات اس کے ذمے مقرر کیے ہیں، ان کو اگر نہیں اپنائے گا اور ان کو چھوڑ کر وہ شکر ادا کرتا رہے گا تو یہ ناقص شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقتاً جو راضی ہوگا وہ اس کے فرائض اور واجبات کو پورا کرنے سے ہوگا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر لازم کیے ہیں، تو لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ دونوں طرح کا شکر ادا کرے، وہ فرائض و واجبات کو بھی پورا کرے، اور اس کے علاوہ نوافل کے ذریعے اور نیک کاموں کے ذریعے، نیک اجتماعات میں شرکت کے ذریعے، مسلمانوں کی مدد کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم کی اطاعت میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ اور بات ویسے واقعی قابل غور ہے۔ میں کہتا رہوں مجھے بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، بڑی بیماری ہے، بڑا یہ ہے، بڑا یہ ہے، بڑا یہ ہے، بڑا یہ ہے، کیا وہ تکلیف دور ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے ذکر الناس داء و ذکر اللہ شفاء۔ بندہ جب لوگوں کا ذکر بات کر رہا ہوتا ہے تو اس میں تو بیماری ہے، غیبت کر جائے گا، چغل خوری کرے گا، اور کوئی اس طرح کا کام کرے گا تو یہ بیماری ہی ہے۔ وذکر اللہ شفاء، اور جو اللہ کا ذکر ہے اس میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما ہوا شفاء ورحمت للمؤمنین۔ ایمان والے ہو، رحمت ہے، شفا ہے، کیا؟ جو کچھ قرآن میں کیا ہے نازل کیا گیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما ہوا شفاء، یہ ما جو ہے نا عموم کا ما ہے، اور یہ لکھا ہے تفاسیر کے اندر، تفسیر مظہری میں بھی ہے، دیگر تفاسیر میں بھی ہے، کہ قرآن کریم یہ ظاہری بیماریوں سے بھی شفا ہے، باطنی بیماریوں سے بھی شفا ہے، ظاہری شفا بھی ہے، معنوی شفا بھی ہے۔ انسان کو ہدایت سے جو ہے وہ مشرف فرماتا ہے، بندے کو اندھیرے سے نکال کر کے اجالے میں لے کر کے آتا ہے، اور اس کے کرم سے، اس کے فضل سے بندہ جب اس کی تلاوت کرتا ہے تو پھر اس کی بیماریاں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ دور ہو جاتی ہیں۔ بڑا یہ ہو گیا، جو بھی آ رہا ہے اس کو یہی ایک لمبی کہانی جو ہے وہ سنا رہے ہیں
دوسرا بندہ آیا اس کو بھی سنا رہے ہیں، تیسرا آیا اس کو بھی سنا رہے ہیں، چوتھا آیا اس کو بھی سنا رہے ہیں، پانچواں آیا اس کو بھی سنا رہے ہیں، اور چھٹا بندہ آیا تو اس کو بھی یہی سنانا ہے۔ جتنی واجبی بات بنتی ہے اتنی بندہ بات جو ہے وہ کر لے، اور باقی جو اس کا وقت ہے وہ سب ان چیزوں میں لگانے کی بجائے اللہ کے ذکر میں، قرآن کریم پڑھنے میں لگائے گا تو انشاءاللہ جو مسئلے ہیں یہ کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے۔ پازیٹیو وے جو ہمارا ہونا چاہیے اس طرف توجہ کریں، اور اللہ پاک کا کیا کریں؟ شکر بھی ادا کریں۔ 3 دن کی بیماری یا 1 ہفتے کی بیماری ہمیں بڑی یاد رہتی ہے، اور جو 25 سال صحت کے گزارے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ 25 دن کی بیماری ہمارے دماغ پر سوار ہو جاتی ہے، اور 25 سال جو ہم نے صحت کے گزارے ہوئے ہیں وہ ہم کیا کر دیتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں ہم؟ اب اس پر غور کریں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کے بعد والا انداز بھی اور پہلے والا انداز بھی یہ بتا رہا ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی رضا پر کیا رہے؟ راضی رہے، اس کی تقسیم پر بھی کیا رہے؟ راضی رہے، اور اس کا شکر جو ہے وہ ادا کرتا رہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میں چاہوں گا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو منصب خلافت ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو عطا ہوا ہے، کچھ اس پر بھی خالد بھائی آپ ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن پاک میں بے شمار باتوں کا بیان فرمایا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو تو میں اس بات پر قدرت رکھتا ہوں کہ اسے قرآن سے ڈھونڈ لوں، قرآن سے تلاش کر لوں۔ تو قرآن میں جو جتنا محب ہوتا ہے، اس کے اشارات کو، اس کے رموز کو سمجھتا ہے، اللہ کریم کی باتوں کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ بہت ساری چیزیں آشکار ہوتی ہیں۔ علماء مفسرین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں کئی آیات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اشارے کو بیان فرمایا۔ مولا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیرات احمدیہ میں بیان فرمایا کہ سورہ محمد کی جو آخری آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جی فرماتے ہیں اس آیت میں جو اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے بیان کیے، جس ترتیب سے یہ اوصاف آتے ہیں وہی ترتیب خلافت بنتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کریم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد جو یہ بات ارشاد ہوئی والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ جن افراد کو نصیب ہوا ہے، ویسے تو سارے کے سارے ہی صحابی ہیں حضور کے، جو عقید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ایمان کی حالت میں پانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ایک وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت، جن کا ساتھ حضور کے ہونا اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بیان فرماتا ہے، اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اس کو ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ۔ قرآن کریم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کو بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ مفسرین نے لباب میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرے اور وہ یہ کہے کہ یہ صحابی نہیں ہے، وہ قرآن کے ان الفاظ کا انکار کر رہا ہے جو یہ فرمائے گا اذ یقول لصاحبہ، وہ قرآن کے ان الفاظ کا انکار کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ قرآن کریم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کو، ان کی معیت کو بیان کر رہا ہے، اور قرآن اس آیت میں یہ بیان کر رہا ہے والذین معہ، اور جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ مولا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس معہ سے مراد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس میں اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی نیابت و خلافت کے جو حقدار ہیں وہ وہی ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیان کی زبان سے مرتبہ سے صدیق اکبر کا بیان کی
صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ۔ اسی آیت کریمہ کے تسلسل کو دیکھیے تو آگے اشداء علی الکفار بیان ہوتا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اس آیت میں اشداء علی الکفار کا جو وصف قرآن بیان کر رہا ہے سب سے زیادہ کہا گیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا رحماء بینہم، اور اس کا مصداق مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا گیا، اور آگے جن عبادتوں کا تذکرہ ہے اور جن کی پیشانیوں میں سجدوں کے اثرات کا اور نشانات کا تذکرہ ہے وہ سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات۔ واہ واہ واہ۔ مولا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد خلفائے راشدین کی خلافت کو بیان کرتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور جو ترتیب اس میں ارشاد فرمائی گئی وہی ترتیب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء میں بھی ہے، اور علامہ جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا، اور ایک رمز ہے جس کو جان کر یوں سمجھیں کہ لوگوں پر آشکار کیا ہے۔ فرمایا دیکھیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو مقرر فرمایا تھا کہ سب یہ چاروں افراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بنے۔ اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے مسلمانوں کے دل میں اس بات کو ڈالا کہ سب سے پہلے خلیفہ اور سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مسند خلافت پر قبول کریں۔ آپ دیکھیے فرماتے ہیں کہ اگر مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ پہلے خلیفہ ہوتے تو تمام افراد باقی انہی کی حیات طیبہ میں انہی کے زمانہ خلافت میں انتقال فرما جاتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ فرمایا تھا کہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں آئیں اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کے فرائض سر انجام دیں۔ فرمایا آپ دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہوئے، پھر ان کا وصال بھی سب سے پہلے ہوا ہے، اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کا وصال ان کے بعد ہوا ہے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے مسلمانوں کے، فرمایا ان کا وصال ان کے بعد ہوا ہے، پھر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے، چوتھے نمبر پر پھر جب یہ خلیفہ ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت و خلافت کے فرائض انجام دیتے رہے، اللہ کریم کی جو مرضی تھی وہ پوری ہوئی، ان کا بھی وصال ہوا، اور یہ چاروں کے چاروں اصحاب وہ ہوئے جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت اور نیابت کے فرائض انجام دینے میں کامیاب ہوئے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 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 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، 400 شہرے ہیں ان چاروں کے۔ سبحان اللہ سبحان اور ایک اللہ۔ شعر ہے نا جس میں ذکر ہے تینوں خلفاء کا، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، میرے صدیق اکبر کا، میرے صدیق اکبر کا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے جی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہیں امامت کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے. بلال بھائی. بے شک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح بات چل رہی ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں جی، تو اس پر کچھ آیات قرآنیہ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا اور احادیث مبارکہ میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. سبحان اللہ. جیسے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ جو آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے تو اس کے تحت بھی مفسرین نے یہاں فرمایا ہے اور تفسیر بغوی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر خلافت سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں میں سے جسے خلیفہ بنائے گا، جس طرح پہلوں کو خلیفہ بنایا تھا تو وہاں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مراد ہے اور ان کے بعد خلفائے راشدین ہیں. اسی طرح اور بھی آیات ہیں اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی کثیر ایسی احادیث ہیں کہ جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خلیفہ ہونے کا صراحتاً ذکر کیا گیا ہے. جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بعد سب سے پہلے کس کو خلیفہ بنائیں گے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد ماجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنائیں گے. اور اسی طرح مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تو نماز کی امامت نہیں فرمائی لیکن میں بھی موجود تھا اور مجھے کوئی بیماری بھی نہیں تھی. تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں جب نماز کی امامت کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے امامت کا نہیں فرمایا بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی امامت کریں. تو اس سے فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حق عطا فرمایا ہے تو پھر ہم بھی اس پر راضی ہیں اور ہم بھی ان کو امام تسلیم کرتے ہیں. اور شریعت اسلامیہ میں امامت کی دو قسمیں ہیں، امامت صغریٰ اور امامت کبریٰ. امامت صغریٰ یہ بیان کی گئی ہے بہار شریعت میں بھی کہ جو مسلمانوں کی امامت کرواتا ہے، اور امامت کبریٰ یہ بیان کی گئی ہے کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ قرار پاتا ہے اور وہ مسلمانوں کے معاملات، ان کے فرائض و واجبات کو دیکھتا ہے اور انتظام و انصرام کو سنبھالتا ہے. تو علماء و فقہاء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں امامت عطا فرمائی ہیں. آپ کو امامت صغریٰ بھی عطا فرمائی اور آپ کو امامت کبریٰ بھی عطا فرمائی ہے. اور کئی مواقع پر ایسا ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، صحابہ کرام کی امامت کریں. حالانکہ آپ سے کئی مرتبہ یہ گزارش بھی کی گئی، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب ہیں، وہ یہ نہیں کر پائیں گے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا کہ نہیں، وہی امامت کروائیں گے. اور خلافت کی جہاں بات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے اور آپ جو ہے وہ مرض میں تھے، مرض کی شدت میں تھے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میرے پاس کوئی کاغذ لے آؤ تاکہ میں اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ لکھ دوں. تو یہ جانے لگے تو اتنے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چھوڑ دو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے علاوہ کسی کی خلافت کو مانیں گے ہی نہیں. یعنی سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ قرار پائیں گے. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 17 نمازوں کی امامت کی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں. وہ ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. کون جناب؟ صدیق اکبر. امیر المومنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، امیر المومنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ. نبی نے جنت
جن کو کہا صدیق اکبر ہے نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہاں ایک بات ایڈ کرتا ہوں، پھر خرم بھائی کی طرف آتے ہیں اسی موضوع کو لے کر کے، یہ بھی اس پر کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمائے۔ جناب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی تو بیعت کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، آپ کو حضور نے آگے کیا ہوا ہے، کون آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ جنان بھائی یہی شعر جو ابھی آپ نے پڑھا ہے۔ سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہے رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہے عمر سے بھی وہ افضل ہے وہ عثمان سے بھی ہے اعلیٰ عمر سے بھی وہ افضل ہے وہ عثمان سے بھی ہے اعلیٰ یقیناً پیشوا صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر کے حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منصب امامت ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، اور پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مزید یہ شرف عطا فرمایا، مزید یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کی امامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ادا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے غلام کو عزت جو ہے وہ عطا کرنے کے لیے اور جو ہے وہ ان کے شرف کے اظہار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک انداز جو ہے وہ اختیار فرمایا۔ تو یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو ہم کیا بیان کریں کہ جن کے بارے میں خود حضور یہ فرمائے کہ دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، اور صدیق اکبر یہ وہ ہیں کہ ان کے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالی میدان محشر میں ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شفقت فرما رہے ہیں، کیسی عنایت، یہ حضور کا کہنا بھی یہ حضور کی شفقت ہی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ ان سے محبت اور پیار کا کیا ہے، ایک اظہار ہی ہے۔ میں قربان جاؤں۔ اور ایک بات اور محبتوں کا صلہ کون ہے دیتا ہے محبتوں
से देता है सुनहरी जानियों में यार गार आप से है सुनहरी जानियों में यार गार आप से है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहले खलीफा होने पर, मुसलमानों के पहले खलीफा बिला फस्ल होने पर इजमाए सहाबा है। अल्लाहु अकबर। और ये भी बड़े शर्फ की बात है। और एक बात हमेशा याद रखने की है कि इस कायनात में ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है ये अजमत और शान वाली करार पाई है, तो ये हुजूर की वजह से अजमत और शान वाली करार पाई है। और इस उम्मत के अंदर भी जिसको मकाम मिला है ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मिला है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो आज तक गीत गाए जा रहे हैं और आपकी अजमत के तराने ये पढ़े जाते रहेंगे, ये इसी वजह से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पर अपनी खास निगाह इनायत फरमा के आपको अपना वजीर बना के, आपको अपना वजीर बना के और अपना जानशीन बना के जो इज्जत अता फरमाई है, ये उसी इज्जत की बहार है कि आज मुसलमानों के जो सर हैं, ईमान वालों के जो सर हैं, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत के सामने खम हो जाते हैं। और अहले बैत अतहार को भी जो इज्जत और शान मिली है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिली है। अहले बैत अतहार या सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, तो इनको या किसी मकान को, किसी जगह को जो शर्फ और इज्जत मिला है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मिला है। ये बात भी हमेशा याद रखने की है। आगे चलते हैं खालिद भाई जी। मकाम सिद्दीकियत ये भी एक मकाम है विलायत का। अल्लाह पाक हम सब पर करम फरमाए और अपने फजल से हमारे हाल को बेहतर बनाए। मुफ्ती कासिम साहब इस बारे में क्या फरमा रहे हैं ये आपको दिखाते हैं वीडियो क्लिप और फिर उसके बाद आपकी कॉल्स को लेते हैं। जी। बुखारी शरीफ की हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिद्क ये नेकी की तरफ बंदे की रहनुमाई करता है, कि नेकी की तरफ उसको लेके चलता है। और फरमाया कि फिर वो नेकी जो है वो बंदे को जन्नत की तरफ लेके चली जाती है। सिद्क नेकी की तरफ ले जाता है, नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और फरमाया कि बंदा सच बोलता रहता है हत्ता कि खुदा की बारगाह में उसे सिद्दीक लिख दिया जाता है कि ये सिद्दीक है। और ये जो सिद्दीक होता है ये कौन है? सिद्दीक के बारे में अहादीस मुबारक की रोशनी में उलमा ने फरमाया कि जो अल्लाह की बारगाह में मर्तबे हैं, जो अल्लाह की बारगाह में मर्तबे हैं ना, एक आम मुसलमान है, एक नेक मुसलमान है, एक बहुत नेक मुसलमान है, एक वली है, एक शहीद है। ये जो दर्जे हैं इसमें जो सबसे ऊपर वाले दर्जे हैं वो अल्लाह के नबियों के हैं। लेकिन नबियों से नीचे जो गैरे नबी मुसलमान मोमिनीन हैं उनमें जो सबसे ऊपर वाला दर्जा है वो सिद्दीकीन का होता है। यानी सिद्दीक और नबी के दरमियान को दूसरा मर्तबा नहीं, सिद्दीक के आगे नबी का मर्तबा शुरू हो जाता है। तो अब नया नबी तो बन नहीं सकता, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। लेकिन आम मोमिनों के लिए जो सबसे ऊंचा मर्तबा हासिल हो सकता है वो सिद्दीक का मर्तबा है। और सिद्दीक जैसे दुनिया में नबियों के बाद सबसे ऊपर हैं,
इसी तरह जन्नत के अंदर भी नबियों के बाद सबसे ऊपर जन्नत में सिद्दीकीन ही होंगे। इसलिए एक हदीस मुबारक में फरमाया गया कि जन्नत के अंदर एक नूर चमकेगा और जन्नत उससे रोशन हो जाएगी। तो जन्नती ये समझेंगे कि शायद रब ने तजल्ली फरमाई है, खुदा के नूर की तजल्ली है कि जो जन्नत रोशन हो गई। तो जन्नती पूछेंगे कि ये नूर कैसा है, तो कहा जाएगा कि जो आला इल्लीन वाले जन्नती हैं उनमें से किसी ने नीचे झांक के देखा है। तो ये आला इल्लीन में कौन होंगे? ये सिद्दीकीन होंगे। तो सिद्दीक का मर्तबा ये, तो सिद्दीकी नबी के बाद यहां भी उम्मत में सबसे ऊपर, और जन्नत के अंदर भी नबियों के बाद जन्नतियों में सबसे ऊपर होगा। और वो मर्तबा सिद्दीकियत पाने का तरीका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि बंदा सच बोलता रहता है हत्ता कि अल्लाह के यहाँ उसे सिद्दीक लिख दिया जाता है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह हमें भी जो है वो सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह करीम हमें हमारे मामलात में, हमारी गुफ्तार में अल्लाह हमें सच्चा रखे, आमीन। और सच जो है मदनी जल के नाज़रीन, ये बंदे को बड़ी आफियतें दिलाता है और बंदे की इज्जत भी जो है वो बनाता है। सिद्क़ व इखलास, इसकी एक अपनी जो है वो अहमियत है, और इसकी ही हमारे यहाँ आज जो है वो कमी है। बंदे को पता होता है यार पैसे, खालिद भाई से पैसे मांग रहा हूँ मैं, एक तो पहले नंबर पर पैसे मांग रहा हूँ। तो कल हमने ये मांगने वाला मौजू भी लिया था कि इसके हवाले से क्या सीरत सिद्दीकी हमें बता रही है खुददारी का पहलू, और वो खुददारी का पहलू उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया था, ये वहीं से जो है वो आया था। बयान कल इस पर हो चुका। एक तो पैसे मांग रहे हैं, चले सवाल कर रहे हैं, सवाल तो हो गया, और फिर कह रहे हैं कि 2 दिन बाद दे दूंगा, और पता है कि 2 दिन बाद देने का कोई नामो निशान, वो भी दूर दूर तक नहीं है। आप देखें मैंने खालिद भाई, कब तक नहीं, दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। और कह रहे हैं अभी 2 दिन में जो है वो दे देंगे। ये इस तरह से बंदा करके सामने वाले को बोल बाल की जो लेता है, कर्ज लेता है या पैसे लेता है और फिर वापस नहीं करता, या चीज लेता है और फिर उसकी कीमत जो है वो अदा नहीं करता। तो अब ये इस पर तबसरा क्या किया जाए, इस पर तो नाज़रीन से ही तबसरा लेना चाहिए, क्या कहेंगे आप? और बाज़ औक़ात लोग बड़ी परेशानी में होते हैं, खुद परेशानी में होते हैं, लेकिन दूसरों की परेशानी दूर करने के लिए कदम उठा भी लेते हैं। ऐसे मेहरबान अफराद भी ज़माने में, खालिद भाई ऐसा है, लगा कि बच्चे का इलाज कराना है हमने, 2 दिन बाद उसको हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, आपको ये जरूरत है, आप कह रहे हैं मैं कल पैसे वापस कर दूंगा, तो वो दे दिए उसको, और दे दिए, और फिर वो भी आगे कोई सच्चा आदमी ही था, उसने भी फिर कल का इंतजार नहीं होने, उसने पहले तो ये कहा कि आपने पैसे मुझे भेज दिए हैं, और फिर इसके बाद आप मुझे ये बात बता रहे हैं, अगर आप मुझे पहले ही कहते तो मैं आपको खुद ही मना कर देता कि आप ये रकम रहने दें। लेकिन फिर उन्होंने भी क्या किया कि उन्होंने वो कल आने से पहले ही कुछ घंटों के अंदर ही रकम क्या कर दी, वापस कर दी। तो ऐसे अफराद भी हैं। फिर ऐसे अफराद जो होते हैं उनका भी एक एतमाद भी होता है और उनका एक किरदार भी होता है, और जो बस पैसे ले लिए हैं और बस फिर बंदा आगे आगे है और जिसने दिए हैं वो बेचारा पीछे पीछे है, मजलूम बेचारा बन जाता है। अब बेचारा बन गया, एक तो पैसे दिए हुए हैं, ऊपर से क्या बन गया है, बेचारा बन गया है। पैसे लेने के लिए अब पीछे पीछे आ रहा है और ऊपर से सुन रहा है, फिर कोई बात अगर वो सख्त कह भी दे तो फिर है आपको तो बात करने का तरीका ही नहीं, यूं बात करते हैं। आप देखिए साहब लगाया दुनिया के अंदाज से, भाई ठीक है मैंने पैसे देने हैं, हुजूर वो जो आप पैसे नहीं दे रहे ना, वो जो आप परेशान कर रहे हैं, उसी बिना पर ये जुमले, सख्त जुमले कोई आपके लिए जो आपके उस पर मिजाज पर असर अंदाज हो गए, ये इसीलिए आए हैं क्योंकि आप किसी को तकलीफ दे रहे हैं तो वो बेचारा चीखेगा भी नहीं। अल्लाह हमारे हाल पर रहमत फरमाए। लिसाहिबिल हक़ की मक़ाल, ये भी एक उसूल है।
جو صاحب حق ہوتا ہے اس سے بات کرنے کا بھی حق ہوتا ہے. بہرحال بات بھی اچھے طریقے سے ہی کرنی چاہیے. لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, جو سمجھدار ہوتے ہیں, جب پیسے انہوں نے لینے ہوتے ہیں تو پھر وہ زیادہ اس کے اوپر نہیں آتے, جسے یوں بولیں کہ اڑی پر آ رہے ہیں, تڑی پر آ رہے ہیں. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری رقم ہمیں مل جائے. تو تقاضا آسانی سے ہی کر رہے ہوتے ہیں, نرمی سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی بات ایسی کہہ بھی دیں کہ یار آپ کو جو ہے تھوڑی شرم کرنی چاہیے, رقم ہماری واپس کر دیں, تو بندہ تھوڑی شرم کر ہی لے. باقی صحیح کہہ رہا ہے, وہ غلط نہیں کہہ رہا. ایک تو پیسے لے لیے, اوپر اس کو دھکے کھلا رہے ہیں اور ذلیل بھی کر رہے ہیں, اور اوپر سے اس کو نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ آپ یوں بول رہے ہیں. نصیحت بالکل کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن پیسے پہلے واپس کر دیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں, کال شامل کرتے ہیں. یا اللہ. کراچی سے عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت میں اور دیگر بزرگان دین صحابہ کرام کے وقت میں بڑی برکت ہوا کرتی تھی کہ خلافت کے مملکت کے امور بھی نمٹاتے تھے, اور اس کے علاوہ اپنے گھر کو بھی ٹائم دیتے تھے. اس کے علاوہ فلاحی کاموں میں بھی مشغول رہتے تھے اور چھپ چھپ کے غریبوں کی, مساکین کی مدد کیا کرتے تھے. تو آج اگر ہم اس طرح کے کام کرنا چاہیں تو ہمارے وقت میں برکت نہیں ہوتی. ہم نوکری پیشہ ہیں یا کاروبار کرتے ہیں, اس کو ٹائم دیں, گھر پہ ٹائم دیں, لیکن ہم کوئی فلاحی کام نہیں کر پاتے. تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ہمارے وقت میں برکت کیسے آئے؟ جزاک اللہ خیر. آمین. برکت تو اللہ کی مہربانی سے ہی آئے گی, پہلی بات. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرب قیامت کی یہ نشانی ہے, قیامت کے قریب آنے کی یہ نشانی ہے کہ سال مہینوں کی طرح, اور مہینے ہفتوں کی طرح, اور ہفتے یہ دنوں کی طرح, اور دن جو ہے یہ گھنٹوں کی طرح گزریں گے. یہ قرب قیامت کی ایک جو ہے وہ علامت بھی ہے, نشانی بھی ہے. بہرحال اللہ پاک سے بندہ عافیت کا سوال کرتا رہے, برکت کا سوال کرتا رہے. وہ کریم ہی ہے جو برکت عطا کرنے والا ہے. اور ایسے افراد بھی ہم نے معاشرے میں دیکھے ہیں کہ اپنے گھر کے کام کاج بھی کر رہے ہیں اور باقی سارے کام کاج بھی کر رہے ہیں. معاملہ جو ایک اہم اور مین ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے جو اسکیجول ہے اس کو مینیج کرے, اور تھوڑا سا اپنی انفرادیت کو تھوڑا سا ڈی فوکس کر لے, تھوڑا سا. یعنی آپ دیکھیں, جہاں پر آپ صرف اپنا سوچیں گے نا, وہاں پر دوسروں کو فراموش کر دیں گے کہ صرف اپنا ہی سوچ رہا ہے. اور جہاں دوسروں کا سوچے گا, دوسروں کا بھی سوچ رہا ہوگا, اپنا بھی فائدہ بیچ میں آ رہا ہوگا. جیسے مثال کے طور پر بھئی گلی ہے, تو گلی کے اندر صرف اپنا ہی سوچا, بھئی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور 6 فٹ کا ریمپ یا 7 فٹ کا ریمپ جو ہے وہ باہر نکال دیا, تو اپنے ہی بندے نے سوچا ہے اور اس کو نکال دیا باہر. گلی اچھا, پھر گاڑی بھی اندر کھڑی نہیں کی, گاڑی بھی باہر کھڑی کی ہوئی ہے. چلیں بہرحال وہ یوں اپنا سوچ کے نکال دیا. اب دوسرے کیا ہو گئے, وہ پریشان ہو گئے. گلی ظاہر سی بات ہے, کوئی تنگ ہے, انہوں نے بھی گاڑی کھڑی کر لی, ایک اور بندے نے بھی کھڑی کر دی, دوسرے نے بھی آگ کھڑی کر دی. اب بعض اوقات یوں بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا کوئی ایگزٹ بھی نہیں رہتا کہ ایمرجنسی کے طور پر مریض کو جو ہے وہ نکالا جا سکے. تو یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرنی چاہیے بندے کو, اور ان کو جو ہے وہ ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے. تو آپ اپنا صرف اپنا ہی بندہ جو ہے وہ صرف اپنا ہی نہ سوچے, بلکہ کچھ دیر کے لیے کیا سوچے, اجتماعیت کا بھی سوچے کہ بھئی اس کام کا مجھے فائدہ ہوگا, دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. کیونکہ جو دوسروں کو فائدہ ہوگا اس میں اللہ نے چاہا تو آپ کا بھی کوئی نقصان بہرحال نہیں ہوگا. آپ کی سہولت میں کچھ کمی آ سکتی ہے, لیکن نقصان اللہ نے چاہا تو یہ نہیں ہوگا. یہ ایک بات تھی, میں نے ضمناً جو ہے وہ عرض کر دی ہے. تو بہرحال اللہ پاک ہمارے حال پر فضل. سلمان بھائی, اس میں یہ بھی ہے نا کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وقت میں برکت دی ہوئی ہے, لیکن بندے کے خود بعض اوقات ایسے اعمال ہوتے ہیں, ایسی اس کا جدول ایسا ہوتا ہے, اس کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بہت سارا اپنا وقت فضول کاموں میں گزار رہا ہوتا ہے. جی جی. مثال کے طور پر بعض اوقات فضول بلا وجہ سوشل میڈیا میں ادھر ادھر مختلف چیزوں میں پڑا ہوا ہے, جس کا نہ اس کے دین سے کوئی تعلق ہے, نہ دنیا سے اس کا کوئی لینا دینا ہے. تو یوں بھی اگر بندہ غور کرے کہ میرا دن کا جدول کیا ہے, میں اپنا وقت کتنا اچھے کاموں میں گزار رہا ہوں, یعنی کاموں میں گزار رہا ہوں, اور کتنا وقت فضول اور لا یعنی کاموں میں گزار رہا ہوں, اس طرح احتساب
اس میں بھی ایک برکت ہوتی ہے. بندہ جب احتساب کرتا ہے نا تو اس کے سامنے بہت ساری چیزیں آشکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یوں اپنا احتساب کریں, اپنے دن کا جائزہ لیں کہ میں اپنا وقت کن کن فضولیات میں برباد کر رہا ہوں, ان سے بچے گا تو انشاءاللہ اس کو اپنے وقت میں بہت برکت نظر آئے گی. مدینہ مرحبا. جی میں ہند سے سید بھائی بول رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل کھلے اکثر علی کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. مجھے ایک کلام سنا دیجیے. در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. آباد رہیں, خوش رہیں. اور کچھ میسیج بھی لیتے ہیں. اور تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا کلام سنیں. گجراں والا کہاں سے, علاقے کا نام بھی لکھا ہوا ہے بھارت, میں اس کو صحیح پڑھ نہیں پا رہا. چلیں آگے چلتے ہیں. علاقوں کے نام بھی خالد بھائی بعض وقت بڑے منفرد ہوتے ہیں جی, یونیک جسے آپ کہہ سکتے ہیں. جیسے جنپور, جیسے جانپور, جان نہیں خالی جانپور. ہاں جی. آگے چلتے ہیں جی. امین بھائی ہیں فیصل آباد سے. شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا, یہ کلام مرحبا. اور یہ ہیں جی عبدالحبیب بھائی کی آواز میں کلام سنائیں. مرحبا. اور ماشاءاللہ جی, خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا, کلام سنائیں. صدیق اکبر کی منقبت الحمدللہ ہم پڑھ ہی رہے ہیں, چل ہی رہی ہے پروگرام میں. آگے ہیں جی سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. واہ سبحان اللہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. مدینہ میں ملہار خان میرپور سے, اور پروگرام کی تعریف بھی کر رہے ہیں, اور کلام سننا ہے ان کو. صدیق اکبر کی منقبت سننی ہے ان کو. اللہ برکت دے آپ کو. مرحبا. عدنان بھائی کچھ کلام شامل کریں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تمہارا نام مصیبت میں جب یا ہوگا, تمہارا نام مصیبت میں جب یا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. خدا پاک کی چاہے اگلے پچھلے خوشی, خدا پاک کی چاہے کہ اگلے پچھلے خوشی, خدا پاک خوشی کی چاہتا ہوگا, خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا. اور دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, کہ آپ ہی خوشی آپ کا کہا ہوگا, کہ آپ ہی خوشی آپ کا کہا ہوگا, کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا, کہ آپ ہی خوشی آپ کا کہا
جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا اور میں ان کے در کا بھکاری وہ فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری وہ فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا در پہ بولا کی مدنی بگڑی بنا کی مدنی مدنی در پہ بولاؤ بلاؤ در پہ بولاؤ سب کو در پہ بولاؤ کی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی مدنی در پہ بولاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی میں آؤں مدینے میری اوقات لگی گئی سرکار بلانے تو بڑی بات نہیں گئے در پہ بولاؤ مکی مدنی مدنی در پہ بولاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ بناؤ بگڑی بناؤ بناؤ بگڑی بناؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے آقا ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے آقا ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم کو بچاؤ مکی مدنی ہم کو بچاؤ مکی مدنی مدنی ہم کو بچاؤ بچاؤ ہم کو بچاؤ بچاؤ ہم کو بچاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی مدنی ہم کو بچاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی. مرحبا. اللہ کریم ہم سب کو ذکر رسول کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. خبر گیری اور عیادت اور خیال اور احساس یہ بھی سیرت صدیقی سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک نامینہ اور بے سہارا جو ہے وہ عورت کے گھر کے سارے کام کاج کر دینا، اس کا پانی بھر دینا. پانی بھرنا ایک کام ہے. جو پانی بھرتے ہیں نا ان کو خالد بھائی پتہ ہے پانی بھرنا کیا ہے، ایک کام ہے. اور یہ بہرحال مزید اس پہ میں کیا تبصرہ کروں، تو یہ میں اس عنوان پر آنا چاہ رہا تھا کہ خبر گیری کرنا. تو اور اگر کسی کے بارے میں کسی کی پریشانی کا پتہ چلے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا یا کم از کم اس کے لیے دعا ہی کر دینا، یہ بھی ہمارا انداز اور ہمارا ایک طریقہ ہونا چاہیے. اور یہ زندگی میں ایڈ کریں اس کو، اور یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اصل میں آپ کچھ اپنی وہ بات وہی ہے، جب اپنی انفرادیت کو تھوڑا ہٹائیں گے نا
تو پھر دیگر چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی. تب ہر وقت آپ اپنے آپ کو ہی غور رکھیں گے نا, اپنے آپ ہی رکھیں گے بس میں ہی ہوں, تو پھر اپنے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, لگے گا فضول ہی ہے, باقی سب ایسے ہی ہے. یہ طریقہ اور یہ انداز یہ درست طریقہ نہیں ہے, درست انداز بھی نہیں ہے. اوروں کو بھی دیکھیں, اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بھی دیکھیں, اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی دیکھیں, اپنے پڑوسیوں کو جو ہے ان کو بھی, ہمسایوں کو بھی جو ہے وہ دیکھیں, اور ان کے ساتھ بھی مہربانی والا اور خبر گیری والا انداز بھی رکھیں کہ بندہ حال احوال بھی پوچھتا رہے, اور مریض ہے کوئی تو پھر اس کی عیادت بھی کرے, اور اس کے لیے عیادت نہیں کر سکتا تو کم از کم پیغام تو بھیجے, بالکل تعزیت کرے. تعزیت اگر خود نہیں جا سکتا, ایسی صورتحال ابھی نہیں جا سکتے, تو کم از کم اس کو فون ہی کر لیں, اس کو ایک پیغام ہی دے دیں. سامنے والا بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں آ سکے گا, وہ بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں آ سکتا, لیکن بندے کا بعض اوقات کچھ چیزوں پر جو ہے وہ موجود ہونا اس انداز میں بھی, یہ بھی دوسرے کے لیے ڈھارس کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے. ڈھارس کا سبب بنے, سکون کا, راحت کا سبب بنے, جناب اس طریقے کے راحت کے سبب بنے نا, اس کو بھی ہم لے کر کے جو ہے وہ ابھی پروگرام میں آ رہے ہیں, اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں اور مدنی چینل کے بھی بڑے چمکتے دمکتے مبلغ ہیں, جناب محمد دانش اتاری صاحب ادامہ ذلہ. آپ جو ہے وہ طبیعت ناسازی کا جو ہے وہ شکار ہیں. اللہ دانش بھائی کو صحت, سلامتی, عافیت اور تندرستی بھی عطا فرمائے, اپنا فضل فرمائے, اور اللہ ان کو جلدی جلدی اپنے کرم سے, اپنے فضل سے روبہ صحت فرمائے. ایک ہوتی ہے شفائے کاملہ عاجلہ, اور ایک ہے شفائے کاملہ عاجلہ. الف اور عین کا فرق ہے, اور معنی میں زمین اسمان کا فرق ہے. واہ. ادائیگی میں حلق کے نیچے اور حلق کے درمیان میں اتنا ہی فرق ہے ادائیگی میں. حمزہ حلق کے نیچے سے اور عین حلق کے درمیان میں سے ادا ہوتا ہے, لیکن معنی میں کیا ہے, زمین اسمان کا فرق ہے. اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو جلدی صحت عطا فرمائے, اور اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. مطلب یہ ہے کہ بعد پھر مدت گزرنے کے بعد ہی صحت ملے آپ کو. یہ مہر معجل ہے جی, یہ مہر معجل ہے. مہر معجل بھی, آگے ان طلب بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں آج کل تو, اور وہ کب ملتا ہے کب نہیں ملتا. پھر وہ شفا کی دعا بھی تو ایسی ہے نا, وہ کب ملے نہ ملے. اللہ رحم فرمائے. تو یہ بہرحال جو ہے وہ بات تھی. تو شفائے کاملہ عاجلہ اللہ ہمارے دانش بھائی, اجلت جلدی والی, جی اجلت جلدی اس سے ہے. تو بہرحال دانش بھائی کو بھی جتنے مریض ہیں اللہ سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے. وہ سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے. ہمارے بھی اور بھی جتنے پریشان ہیں, جب بندہ یقین مانے بیمار ہوتا ہے تو بہت واقعی ایک تو بیماری کے دباؤ کا شکار ہوتا ہے, پھر دوسرا ایک انسان کو نفسیاتی دباؤ بھی ہوتا ہے, پھر دیگر جو رشتہ دار عزیز ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے علاج میں خرچہ کر رہے ہوتے ہیں, آ رہے جا رہے ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال خبر گیری بھی کرنی چاہیے, اور جتنی اللہ نے سکت دی ہے, جتنی اللہ نے طاقت دی ہے, بندے کو خدمت بھی اپنے کم از کم بہن بھائیوں کی بھی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کی بھی کرنی چاہیے, اور دیگر مسلمانوں کی بھی کرنی چاہیے. مالی معاونت بھی بہرحال کرنی چاہیے. اور ہمارے ہمسائے تھے خالد بھائی, جی بلکہ اب بھی ہیں, مقصود بھائی ہیں, محمد علی بھائی ہیں, تو منصور بھائی ہیں, مغل برادری سے تعلق ہے ان کا. ان کی امی جان کا انتقال کی مجھے خبر ملی کل رات کو, اور بہت ضعیف بھی تھیں. اللہ ان کو جو ہے وہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ مخدومہ کائنات کا ان کو ساتھ اور جو ہے وہ جنت میں پڑوس عطا فرمائے, حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. اور جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں اللہ ان سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے, اور جن کے والدین حیات ہیں, زندہ ہیں, اللہ ان کے والدین کا سایہ ان کے سر پر خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے. خالد بھائی, خبر گیری کا عنوان, خرم بھائی, بلال بھائی, اس کو بھی تھوڑا لے لیں. ساتھ کام کر رہا ہے بندہ, آفس میں ہے, ساتھ کام کرتے ہیں, نہیں آ رہا ہے, نہیں آ رہا, لیٹ آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے, ٹھیک ہے ابھی ٹائم پہ, بھائی جو بھی ہے یہ گھر پہ سب کچھ رکھ کے آیا کرو. گھر پہ یہ ایک بات ہے, نیچرل بات ہے بھائی, سارے
گھر پہ رکھ کے آیا کرو یہ سارے اپنے معاملات اور کام. بعض چیزیں ہوتی ہیں جو گھر پر نہیں رہتی، سامان تھوڑی کہ موبائل تھوڑی بندہ گھر پہ رکھ کے آ جائے. کچھ تفکرات ہیں بالکل جو ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے خرم بھائی؟ جی، آج ماحول ایسا ہو گیا سلمان بھائی، نفسی کا ایسا عالم ہو گیا ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ خبر رکھنے کی خبر ہوتی ہے، پھر بھی پہلو تہی کرتے ہیں، پھر بھی نظریں چرا رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں اپنے پڑوسیوں کی، جس طرح سے آپ نے کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جا کے خبر گیری بھی کر رہے ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ آپ کے علاوہ بھی اور صحابہ کرام کا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معمول تھا، راتوں کو پہرا دے رہے ہیں اور خبر گیری کر رہے ہیں، لوگوں کے مدد کر رہے ہیں. یہاں معاملہ یہ ہے، سب کو پتہ ہے یہ پریشانی سارے پڑوسیوں کو ہو رہی ہے، میں صرف آرام سے ہوں، مجھے تو پرابلم نہیں ہے. کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ایسا مسئلہ جس میں مطلب اجتماعی نقصان ہوتا ہے، اگر میں پسوں گا تب میں ساتھ دوں گا، میں نہیں پس رہا تو سب کو چھوڑ دوں گا. مثال کے طور پہ جن لوگوں کے گھر اونچے ہوتے ہیں، ایک گلی کے اندر سب لے رہے ہیں، جن کے گھر اونچے ہوتے ہیں ان کو گٹر کے بھر جانے کی اتنی خاص پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ کسی کے گھر کے اندر گٹر بھر گیا اور اس کا گھر پریشانی میں آ گیا، وہ تو دھکے کھا رہا ہے، وہ اکیلا اتنا خرچہ نہیں کر سکتا کہ پرائیویٹ میں یہ سارا کام کروا سکے. وہ دھکے کھا رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جناب میرا ساتھ دو، مل کر درخواست دیتے ہیں، کچھ کام کرواتے ہیں، بالکل اس کو ٹالے جاتے ہیں. یہی بجلی کا مسئلہ اس کے گھر آ جائے تو پھر یہ بیٹھ کر باتیں مناتا ہے، دیکھو لوگ ساتھ نہیں دیتے، اتنا پریشانی ہو جاتی ہے. یعنی پرابلم ایسی ہوتی ہیں، بسا اوقات اجتماعی پرابلم بھی ہوتی ہیں، لیکن میرے ساتھ نہیں ہے نا تو بس کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرق نہیں نظر آ رہا ہے، اور ہمارے پڑوسی پریشانی میں ٹینشن میں ہیں، وہ ہماری وجہ سے بھی بسا اوقات ان کو پریشانی ہو رہی ہوتی، ہم جان بوجھ کر تنگ کر دیتے ہیں. خبر گیری تو دور کی بات ہے سلمان بھائی. تو قریب پڑوس کے اندر بہت سارے بیمار ہوتے ہیں، ایسا بھی پتہ چلتا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑوس میں کوئی شخص کئی دنوں سے بیمار ہے، روبہ صحت بھی ہو گیا، اسے پتہ ہی بعد میں چلا، دنیا بھر میں صدقے دے رہا ہے، دنیا بھر میں خیرات کر رہا ہے، ایسے فقراء کو بھی دے رہا ہے کہ جن کا حق نہیں بنتا. اور اپنے ہی پڑوس کے اندر ایک شخص ہے کہ جو بیچارہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو ہم فراموش کر دیتے. یہ اس کو سوچنا چاہیے، علماء کی صحبت میں رہے گا تو اسے یہ بھی پتہ چلے گا، یہ جو میرا پڑوسی پریشان حال تھا، یہ مشکل میں تھا، اگر میں اس کی مشکل میں کام آ جاتا، کچھ اس کی مدد کر دیتا اپنے وقت سے یا مال سے یا کسی بھی طرح سے، تو پھر یہ بھی تو میرے لیے صدقہ ہے. تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت خبر گیری کی. آج ہم خبر گیری کریں گے نا، کل کوئی ہماری خبر گیری کرنے آئے گا جب مشکل حالات ہمارے ہوں گے. اور آج ہم لوگوں کو فراموش کر دیں گے تو پھر کل ہمیں یہ شکوہ کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ جی لوگ ہمیں پوچھتے ہی نہیں. صحیح بات، صحیح فرمایا آپ نے، اللہ رحمت فرمایا. مجھے کسی نے بتایا، یہ یہاں ہمارے آتے ہوئے نا فضائل جناب میں روڈ ایک آتے ہیں بندہ، تو ادھر مجھے کسی چوک کے بارے میں بتایا انہوں نے کہ یہاں میں ایک مرتبہ جو ہے وہ تقریباً فجر کی نماز سے جو ہے وہ پہلے یہاں سے جو ہے گزرا، تو میں نے دیکھا کہ فقیر کیا ہے وہاں وہ بیٹھا ہوا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں تقریباً 11 بجے جب وہاں سے گزرا نا، دیکھا کہ وہ فقیر وہاں نہیں. کہتے پھر میں نے نوٹ کیا، پھر میں دوبارہ نکلا، اسی ٹائم پہ میں نے دیکھا کہ وہ موجود تھا، اور پھر 11 بجے جب میں دوبارہ ادھر سے گیا تو دیکھا کہ وہ موجود نہیں تھا. تو کیا کہ وہ فجر سے پہلے، وہ ٹائم سے فجر کی نماز سے جماعت سے پہلے جو ہے وہ اپنے اس پہ ٹھیے پہ آتا ہے، وہ کیا جو اس نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ عدنان بھائی مسکرا رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. بہرحال وہ جو لفظ اس نے بولا میں وہی لے رہا ہوں. تو وہ بنایا ہوا ہے، اس پر وہ آتا ہے، بیٹھتا ہے، 11 بجے وہ چلا جاتا ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا، آپ دیکھیں گے وہ دہاڑی لگا کے اپنی کیا ہے چلا گیا. اور ادھر جو بیچارہ مزدور ہے وہ 8 گھنٹے بیچارہ مزدوری کر رہا، اور پھر اس کو مزدوری کتنی مل رہی ہے. میں حیران ہو گیا ایک بات جو ہے وہ سن کر کے. یعنی آپ دیکھیں پسے ہوئے کوئی پیس رہے ہیں، پسے ہوئے کو کیا کر رہے ہیں، پیس رہے ہیں. مجھے ایک بندے نے بتایا، اس نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ اچار بیچتا ہوں، اور ایک اچار کی جو بوتل ہے یہ کم و بیش 170 روپے کی میں دیتا ہوں. اس میں بھی لوگ مجھے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے 20 روپے دے دیں گے تمہیں، 150 تو دو، 150 دے دیے، 20 دے دیں گے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ 20 نہیں ملتے. اچھا پھر کبھی ان کو میں یاد کرا بھی دوں وہ 20 روپے کے لیے تم ہم سے جو ہے وہ کر رہے ہو. تو 20 روپے آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے پروفٹ اس کا وہ 20 روپے ہی ہو جو آپ کے پاس ہے. پیسے ہوئے کوئی کیا کر رہے ہیں، پیس رہے ہیں، یہ کیا یہ انداز ہے؟
حالانکہ ہوٹلنگ کریں گے تو اس سے زیادہ ٹپ میں ویسے ہی چھوڑ دیں گے. جی بہت سے لوگ اس طرح کی چیزوں میں خرچہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر شاید خرچہ کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو، بس وہ اپنی ناک بنانے کے لیے، اپنی عزت دکھانے کے لیے، اپنے اسٹیٹس ایک خیالی طور پر قائم رکھنے کے لیے، حالانکہ قائم رہ نہیں پاتا. جو ہمارے ارد گرد افراد ہیں نا سلمان بھائی، اگر ہم ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اٹس مین کہ احساس زندہ ہے، اٹس مین کہ آپ ایک ہمدردانہ دل رکھتے ہیں، ایک ایسا دل رکھتے ہیں جو دوسروں کا درد محسوس کر سکتا ہے. اگر آپ صرف اپنی ناک کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے اسٹیٹس کے لیے یہ خرچ کر رہے ہیں، یہ خرچ کرنا آپ کو کیا دلائے گا؟ شاید ثواب بھی نہ ملے اس دینے کا، یہ پیسے بھی چلے جائیں، دوسرے جس کو دیے ہیں اس کے نگاہ میں بھی عزت نہ بن سکے. لیکن جب مجبور کے وقت میں واقعتاً کام آئیں گے نا، تو وہ راحت کے لمحوں میں گڑ گڑا کر آپ کے لیے دعائیں کرے گا. واہ واہ، مجھے مشکل سے نکالنے والا یہ بندہ تھا. کیا بات، اس بندے نے درست وقت پہ میرا ہاتھ پکڑا تھا. واہ، میں تو ساری آسیں توڑ چکا تھا، امیدیں چھوڑ چکا تھا، اس کے باوجود یہ بندہ آ کر میرا کام کر گیا. آپ دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں دیکھیے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب بیمار ہوتے ہیں تو تینوں افراد، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. یہ بیمار ہیں، آج کل اس طرح کاموں میں شریک ہو نہیں پا رہے جیسے ہوا کرتے تھے. جب یہ حضرات سارے پہنچتے ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے گھر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور پھر ان کی تواضع کے لیے ایک پیالے میں شہد پیش کرتے ہیں. اب وہ جب شہد پیش کرتے ہیں تو پھر اس پر گفتگو ہوتی ہے. سارے افراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کو نوش بھی کرنا ہے اور کیوں نہ ہم کچھ ایسی باتیں کر لیں جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے فائدے مند. پھر وہ سارے افراد اس میں دنیا اور آخرت کے معاملے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ شہد ہے، اس کی یہ خوبی ہے، دنیا ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی نعمتیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں. اس طرح کی وہ آپس میں سب گفتگو کرتے ہیں. اس سے مختصر یہ کہ سمجھنے والا ہونا تو وہ دیکھے کہ جو جتنے عظیم افراد ہیں، مملکت کی ذمہ داریاں ان کے اوپر، خلافت کی مسلمانوں کی ذمہ داریاں ان کے اوپر، لیکن اس کے باوجود یہ ان چھوٹی باتوں کو، عیادت کو، تیمارداری کو، تعزیت کو، اس کو مس نہیں کرتے. اور آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد جب ہم ان کی سیرت کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ ہم وہ پہلو بیان کریں نا کہ بھائی یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، خلافت میں یہ کام انجام دیے. ہم ان بہت سارے کاموں کے ساتھ اس چھوٹی بات کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں جو اس بڑے فرد نے اپنی سیرت میں رکھی ہوئی تھی. کہا جاتا ہے بڑے افراد کو جو چیز بڑا بناتی ہے نا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی قدر کرنا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دینا ہوتا ہے. آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں تو آپ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے کام جدا گانا ہے، لیکن آپ ابتدا کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی کو آزاد کروایا تھا. یعنی اس کے بعد دیکھیے آپ ختم نبوت کے لیے جہاد کرنا، مسلمہ کذاب سے اور دیگر جو منکرین زکوٰۃ ہیں ان کی سرکوبی کرنا. لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا معاملہ تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا کے سے جانے کے بعد جو حالات مسلمانوں پر بنے، ان سارے حالات میں امت مسلمہ کو سنبھالنا، سہارا دینا، یہ اتنے بڑے بڑے کام ہیں. لیکن ان بڑے کاموں کے ساتھ اس چھوٹے کام کو، اس تعزیت کو، وہ بچیوں کی بکریوں کے دودھ دھونے کو، ان کو ہم فراموش نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ یہ چھوٹے کام وہ ہیں جو اس بڑی شخصیت نے چھوڑے نہیں تھے، اور ان چھوٹے افراد جو بظاہر رتبے اور اسٹیٹس کے اعتبار سے ان کے مقابلے میں نہیں تھے، ایک عام فرد کی حیثیت سے زندہ تھے، لیکن انہوں نے ان کو نہیں بھولا. آج وہ افراد بھی ان کی وجہ سے یاد رکھے جاتے ہیں اور ان کی خصائل، ان کے فضائل کا بھی الحمدللہ بیان ہوتا ہے. تو ان باتوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ چھوٹی نیکی بھی چھوڑنے والے نہیں تھے. کیا بات ہے. نیک اعمال کا جائزہ اگر لیں گے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر، دینی ماحول کے اندر، نیک اعمال کا رسالہ ہے وہ لیں گے اور اس کا جائزہ لیں گے تو یا موبائل ایپ کے ذریعے سے آپ کریں گے تو اس میں ہفتہ وار ایک جو سوال ہے، سوال نمبر ہے 61، کیا اس ہفتے کم از کم کسی ایک مریض یا دکھیارے کے گھر یا اسپتال جا کر سنت کے مطابق عیادت یا غم خواری یا عزیز کے انتقال ہونے پر تعزیت کی؟ یہ امیر اہل سنت ہمیں عمل بتا رہے ہیں کرنے کا. ہفتے میں کم از کم ایک تو کرے.
رسالہ نیک اعمال کا ہمارے پاس ہونا چاہیے. رسالہ نہیں تو کم از کم یہ موبائل ایپ ہے یہ ہمارے موبائل میں موجود ہونی چاہیے، اور اس پہ بندہ اپنا محاسبہ بھی کرتا رہے، اپنا جائزہ بھی لیتا رہے. نیک اعمال موبائل اپلیکیشن یہ آپ جو ہے وہ سندھی، گجراتی اور بنگلہ لینگویج کا اضافہ بھی اس میں کر دیا گیا ہے. تو یہ آپ پلے اسٹور سے یا ایپ اسٹور سے، یعنی اینڈرائڈ اور آئی او ایس ورژن دونوں کے لیے یہ اویلیبل ہے، اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اور حاصل کریں، اپنے موبائل میں اس کو رکھیں، ہوم پیج پر رکھیں، اور نیک اعمال کا جائزہ بھی لیتے رہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی پہلے مسلمانوں کے خلیفہ، ایمان والوں کے امام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے ان روشن اور ان تابناک پہلوؤں پر ہم سب کو عمل کر کے اپنی زندگی میں تابانی اور روشنی لانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل صلوات و تسلیم. صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام. سلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سبحانی گھڑی چمکت ہے کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ مایہ مصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق صادقی سید المتقی، اصدق صادقی سید المتقی. چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام. السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی. کھلے آنکھ صلی